واقعہ کربلا کی قسط نمبر 60 آج شروع کی جائے گی۔ اہل بیت کا قافلہ جب کوفے میں پہنچا، ابن سعد جب کوفہ سے ایک فرسخ اس طرف تھا، اس کے پاس امام علی مقام علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا۔ اس نے اس سرور کے سر کو دوسرے سروں کے ساتھ نیزے پر چڑھایا اور کوفہ میں لے آیا۔ امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادیاں اور خواتین اہل بیت محمولوں میں بیٹھا کر لے جائی گئی تھی۔ بعض کتابوں میں جو لکھا ہے کہ انہیں ننگے سر اونٹوں کی ننگی پشت پر بٹھایا گیا تھا، ضعیف قول ہے اور صحت کو نہیں پہنچا، ولیکن ان کا اس طرح لے جانا بھی اہل بیت کے نسب کی بنا پر توہین میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہ پردہ نشینان حرم عصمت ہیں اور داران حریم عفت ہیں۔ آفتاب جہاں تاب کا سایہ ان کے سروں پر نہیں پڑتا تھا اور باد عالم گرد ان کے حجرہ پاکیزہ کے گرد نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب ابن زیاد کو لشکر کے آنے کی خبر پہنچی تو اس نے منادی کروا دی کہ اہل کوفہ سے شخص اسلحہ پہن کر لشکر کے استقبال کو نہ جائیں، اور 10,000 سواروں کو بھیجا تاکہ سروں کو محلوں اور گلیوں میں پھراتے وقت کوئی شخص فتنہ انگیزی نہ کرے اور عوام شور نہ مچائیں۔ بس لوگ شہر سے باہر آئے اور کسی نے بھی ان سروں اور محملوں کو دیکھا فریاد و فغاں کرتے ہوئے زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ مخالفین میں سے بھی بعض لوگ پشیمان ہو کر نوحہ زاری اور نالہ و اقراری کرنے لگے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے باپ اور بھائیوں اور اقربا کے قتل پر یہ اہل لشکر روتے ہیں تو وہ کون سی جماعت ہے جس نے انہیں قتل کیا ہے؟ حضرت زینب خاتون کا خطبہ سلام اللہ علیہا۔ ابو المعید روایت لائے ہیں کہ اہل کوفہ اہل بیت کے محملوں کے گرد حد سے زیادہ روئے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ہودج کے اندر سے آواز دی، اے اہل کوفہ اور اہل مکر و حیلہ و دروغ و دغل، خدا کی قسم تم جھوٹے وعدے کرتے ہو۔ تم نے میرے بھائی کے ساتھ منافقت سے کام لیتے ہوئے انہیں تزویر آمیز پیغام بھیجے اور حیلہ و غداری پر مشتمل خط لکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی ہلاکت میں کوشش کی۔ تم نے دنیا کی بدترین شخص کو سب سے بہترین انسان پر مسلط کیا اور دور سے نظارہ کرتے ہوئے حق کی نصرت و معاونت نہ کی۔ اب ریاکاری کرتے ہوئے ہمارے سامنے آنسو بہاتے ہو اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس روح سے شرم نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے درمیان خواجگان کوفہ سے ایک بوڑھا شخص اس انداز سے رویا کہ آنسوؤں کے قطرے اس کی داڑھی سے گرتے تھے۔ اس نے کہا، اے خاتون قیامت کی صاحبزادی، آپ نے سچ فرمایا، آپ کے بوڑھوں سے بہترین، آپ کے جوانوں سے شریف ترین، آپ کی خواتین سے پاکیزہ ترین، اور یہ صورت جو واقع ہوئی ہے تا قیامت کوفیوں کی بدنامی کا باعث بنی رہے گی۔ روایت آئی ہے کہ جس نے بھی حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے سر کی طرف دیکھا، آپ کی سطوت و ہیبت سے بے ہوش ہو گیا اور آپ کا سر مبارک دوسرے سروں کے درمیان اس طرح چمکتا تھا جس طرح ستاروں کے درمیان چاند درخشاں ہو۔ شواہد النبوت میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کا سر مبارک کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، میں اس وقت اپنے گھر کے بالا خانے میں تھا۔ جب میرے برابر پہنچا تو میں نے آپ کے سر مبارک کو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اس حال کی ہیبت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آواز دی، اے ابن رسول اللہ، واللہ یہ کیا راز ہے، آپ کا امر عجیب تر ہے۔ ایک دوسرے عزیز نے بیان کیا ہے کہ جب ان سروں کو ابن زیاد کے محل کے دروازے پر لایا گیا اور نیزوں سے اتارا گیا تو میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے قریب ہوا تو آپ کے ہونٹ مبارک ہلنے لگے۔ میں نے کان لگایا تو آپ اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ جب ان سروں کو ابن زیاد کی مجلس میں لایا گیا تو اس نے دوسری مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اٹھا کر آپ کے چہرہ اور زلفوں کو دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور سر مبارک اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ پھر اس نے سر کی جانب دیکھنا چھوڑ دیا اور اپنی ران پر رکھ لیا۔ آپ کے سر سے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشنی پھوٹ رہی تھی اور آپ کے گیسوئے مشکی کی خوشبو کستوری سے زیادہ مہک رہی تھی۔
ابو المواخر نے روایت بیان کی ہے کہ جب ابن زیاد نے امام علی مقام علیہ السلام کا سر مبارک اپنی ران پر رکھا، اس میں سے خون کا ایک قطرہ اس کی قبا پر گرا اور وہ قطرہ قبا اور اس کے جبہ و پیراہن اور تہبند میں سوراخ کرتا ہوا ران کی گوشت میں پہنچا اور دوسری طرف پہنچ گیا، رخت و تخت میں سوراخ کرتے ہوئے زمین پر پہنچ کر غائب ہو گیا۔ ابن زیاد کی ران میں جو سوراخ ہوا تھا ہر ممکن علاج کرنے کے باوجود باقی رہا اور اس سے زخم میں سخت بدبو پیدا ہو گئی۔ اس نے اس زخم پر ہر قسم کی خوشبوئیں کستوری وغیرہ باندھی، مگر زخم کی بدبو اور کراہت ہر خوشبو پر غالب رہی اور وہ اپنے قتل ہونے تک اسی مصیبت میں مبتلا رہا۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک بن اشتر نے اسے اسی نشانی سے مقتولوں میں شناخت کیا جیسا کہ مختار نامے میں مذکور ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب منتصبان اہل بیت اور دودمان رسالت کو ابن زیاد کی مجلس میں لایا گیا تو سب سے آگے سیدہ زینب خاتون سلام اللہ علیہا تھیں۔ آپ نے نہ کسی کو سلام کیا اور نہ ہی کسی پر توجہ دی اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ بیٹھنے والی عورت کون ہے؟ کسی نے کہا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ جناب زینب ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہاری باتوں کو جھوٹ گردانا گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، تعریف ہے اس خداوند کریم کی جس نے ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت سے مکرم کیا اور یطہرکم تطہیرا کے حکم سے ہمیں ہر رجس سے پاک کیا، جبکہ خدا تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرتا ہے اور بدکاروں کی باتوں کو جھوٹا کرتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے اپنے بھائی اور اہل بیت کے حق میں خدا کی قدرت کیسی دیکھی؟ جناب زینب نے فرمایا، میں نے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا، میرے گھر والے جمع تھے کہ ارادہ الہی سے ان کی شہادت واقعہ ہو گئی۔ اس حال کی خبر میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد گرامی علیہ السلام نے میرے بھائی کو پہلے ہی دے رکھی تھی اور وہ حکم سبحانی اور تقدیر ربانی کا انتظار کیا کرتے تھے۔ وہ دنیا میں اپنے حالات پر خوش تھے اور آخرت میں اپنے گھروں میں تشریف فرما ہو جائیں گے۔ ابن مرجانہ، ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے ان کے ساتھ ایک مقام پر جمع فرمائے گا تاکہ تیرے ساتھ لڑائی کریں تو اے ابن مرجانہ اس ظفر و نصرت ان کی ہوگی یا تیری؟ ابن زیاد نے ان باتوں سے غضبناک ہو کر جناب زینب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ عمر بن حریث مخزومی نے کہا، اے امیر، عورتوں کی باتوں کا بدلہ نہیں لیا کرتے، بالخصوص ان عورتوں سے جو غم زدہ اور مصیبت زدہ ہوں۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم واپس لیتے ہوئے کہا، اے حسین کی بہن، اللہ تعالیٰ نے تیرے بھائی کی سرکشی اور بغاوت کی تشویش سے میرے غرور کو راحت دی۔ تیرے بھائی اور اس کی پیروی کرنے والے میری وجہ سے قتل کیے گئے اور انہیں رنج و الم نصیب ہوئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے اور بہت اچھی مہم سر انجام دی ہے، جس کے باعث تو راحت اور خوشی کی توقع لیے بیٹھا ہے۔ اے عقل سے بے بہرا اور دانش سے بے نصیب، تو نے شراب غرور سے مست ہو کر جاہ ناپائیدار کے لیے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ تو نہیں جانتا کہ تو نے کیا کام کیا ہے، تو نے خاندان نبوت کے بہترین آدمی کو شہید کر دیا اور شجر گلستان رسالت کی اصل اور فرع کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اگر یہ امر تیرے دل کی فرحت کا باعث ہے تو ان قریب تو ایک دن افسوس کرے گا جس کے آثار صحیفہ روزگار پر نقش ہو جائیں گے اور اپنے عمل کا تو ایسا بدلہ پائے گا جو تجھے ہرگز پسند نہیں ہوگا۔ ابن زیاد نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف سے رخ پھیر لیا اور امام زین العابدین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ علی بن حسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا، میں نے سنا ہے کہ خدا نے علی بن حسین کو قتل کر دیا تھا۔ لوگوں نے بتایا، وہ علی اکبر تھے جو شہید ہوئے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، ہاں، وہ میرے بڑے بھائی تھے جو شہید ہوئے۔ خدا کی قسم، قیامت کے دن تجھ سے ان کے خون کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ابن زیاد نے غضبناک ہو کر کہا، اسے محل کے دروازے پر لے جا کر اس کی گردن مار دو اور اس کا سر میرے پاس لے آؤ۔ اس کے درباریوں نے امام زین العابدین کو قتل کرنے کا قصد کیا تو جناب زینب اٹھ کر امام زین العابدین سے لپٹ گئیں اور فرمایا، اے ابن مرجانہ، تو ابھی اہل بیت رسول خدا کو قتل کرنے سے سیر نہیں ہوا اور یہ خون ناحق کافی نہیں تھے جو تو نے بہا لیے ہیں۔ اگر تو اس سے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔